آپ سے مجھ کو محبت ہے سائیکل والے، میں نے سلام کیا اور آپ نے جواب نہیں دیا، پھر معاملہ گڑبڑ ہونے لگے گا۔ لگتا ہے ہمارے بھائی میرے درمیان کوئی معاملہ پیش ہو گیا ہے، کوئی ناراضگی ہے نا، تو کچھ نہ کچھ دماغ میں بات گھومتی پھرتی رہے گی، اس لیے سلام کرو تو جواب بھی ماشاءاللہ ہونا چاہیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ماشاءاللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون في سبيل الله وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الرضي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ جو پست کیا عاصیوں کو وحشت نے، جو پست کیا عاصیوں کو وحشت نے، جو پست کیا عاصیوں کو وحشت نے، تو مست کیا مصطفیٰ کی رحمت نے، تو مست کیا مصطفیٰ کی رحمت نے۔ اور حبیب دو ہو تو محبوبیت کا کیا مطلب، حبیب دو ہو تو محبوبیت کا کیا مطلب، بنایا دوسرا احمد نہ دشت قدرت نے، بنایا دوسرا احمد نہ دشت قدرت نے۔ حضرات ابھی بہت دیر سے آپ حضرات نعت و مرتبت سماعت فرما رہے تھے، جناب ماسٹر مہدی حسن صاحب نے بڑے انوکھے اور نرالے انداز میں کلام اعلی حضرت پیش کیا، اور اس کے بعد محب گرامی حافظ و قاری شاعر اسلام محفوظ الرحمان صاحب قبلہ نے بڑے نرالے انداز میں، پیارے انداز میں نعت مصطفیٰ گنگنا کر اپنے حصے کی سعادت حاصل کیے۔ میں بھی چند لمحات کے لیے حاضر آیا، بالخصوص ہمارے محب گرامی وقار حضرت علامہ مولانا دلکش رضا صاحب قبلہ کا فرمان ہوا، میں ناچیز آپ کے دیار محبت میں حاضر آیا۔ میں چاہتا ہوں کچھ بیش قیمتی باتیں آپ حضرات تک پہنچا کر پروردگار کی سرخروئی حاصل کرو، کیونکہ عام طور پر دیکھا جاتا ہے جو معاشرہ ہے، جو ماحول ہے، ناچ گانے کی طرف رغبت زیادہ ہے، نیکیوں کی طرف بہت کم۔ یہ تو بیچارے دوسرے بھی نہ کریں اگر کوئی مرے نہ، ہے نا، اس بہانے تک مسلمان قوم پہنچ چکی ہے۔ اے مسلمانوں، ہمارے تباہی و بربادی کا ذریعہ یہی ہے، ہمارے بربادی کا ذریعہ یہی ہے کہ ہم نے طریقہ مصطفیٰ کو فراموش کر دیا، فرامین خدا کو پس پشت ڈال دیا، اور شاید کہتا ہے طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی۔
اسی سے قوم بلیا میں ہوئی ہے، بے اقتدار اپنی نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے، اے ہندی مسلمانوں نہ سمجھو گے تم مٹ جاؤ گے، اے ہندی مسلمانوں تمہاری طاقت بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ اگر ہمارا یہی وسیلہ رہا، یہی طریقہ رہا زندگی گزارنے کا، تو قسم خدا کی وہ دن دور نہیں کہ جب ہمیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے جو سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کو ہمارے لیے نمونہ عمل بنایا گیا ہے، ہم اسے پسے پشت ڈال کر اگر اس طرح زندگی گزاریں گے تو ہماری زندگی آگے بڑھنے کی بجائے تباہ و برباد ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ اس لیے ضروری ہے ہم شریعت کے دائرے میں رہ کر کے دین کا وہ کام کریں تاکہ ہم بھی کریں اور ہمارے ساتھ ہمارا بھائی بھی اس پر عمل پیرا ہو، کیونکہ آج کل دیکھ کر کے کام کیا جاتا ہے۔ آج کل کسی بھائی نے بہترین طریقے سے میلاد مصطفیٰ کو منعقد کیا تو بغل والا اگر اس کے ہاں شادی ہے تو 4 مہینے کے بعد تو اس سے اعلیٰ معیار کا انتظام کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اگر لگانا ہو تو ذکر مصطفیٰ کر کے دیکھو، جتنا اعلیٰ معیار کا انتظامات ہوگا، جتنا بہترین طریقے سے محبت طریقے سے لوگ اس میں آئیں گے جو اتنا ہی بہتر فائدہ صاحب خانہ کو ہوگا، اور جو خطاب کریں گے جو نعت کریں گے ان کو بھی وہی اجر و ثواب عطا ہوگا۔ نیکیوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی، لیکن آج اعلان کو بھی راجنیت میں ڈال دیا گیا ہے۔ آج نفرت کے بھڑکتے ہوئے شعلے کا جو ذریعہ ہوتا ہے آج مسلمان میلاد مصطفیٰ کو بنا رکھا ہے۔ اگر ذاتی معاملہ ہے، کوئی تکلیف ہے تو میرے بھائی نبی کے نام پر تمہیں بلایا جا رہا ہے، ذکر مصطفیٰ کا نام دے کر تمہیں مدعو کیا جا رہا ہے، بلایا جا رہا ہے، اور لہجہ یہ ہے جو نبی کے نام پر آنا گوارا نہیں کرتا، کل حشر کے میدان میں جب نبی کون صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ وحدہ لا شریک فرمائے گا میرے محبوب بلا لو پر امتیوں کو، اس وقت کیا حال ہوگا تیرا؟ تیرے ذہن و دماغ میں وہ دنیا کی بات پھرتی ہوئی نظر آئے گی۔ یہ تو وہی نبی آخر الزماں ہے جن کے نام پر دنیا میں مجھے بلایا جاتا تھا، جن کے نام پر، جن کا نام دے کر کے مجھ کو پکارا جاتا تھا۔ اے مسلمانوں کان کھول کر کے سن لو، آج جہاں بیٹھے ہوئے ہو آج بھی وہ فرشتے آپ کے کندھوں پر سوار ہیں، کہیں ناچ گانے کی محفل ہوگی وہاں بھی وہ فرشتے موجود ہوں گے، آپ کے کالے کارنامے لکھتے ہوئے نظر آئیں گے، اور جہاں بیٹھ کر کے ذکر مصطفیٰ میں ذکر خدا میں اگر ہو تو یہاں بھی لکھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لیکن دونوں جگہ کا معاملہ الگ الگ ہوگا، دونوں جگہ کا معاملہ الگ الگ ہوگا۔ یہاں بیٹھنے میں فائدہ، وہاں بیٹھنے میں گھاٹا۔ یہاں بیٹھو گے تو رحمت و رضوان کی بارش ہوگی۔ کیسے بارش ہوگی؟ آپ کہو گے مولانا صاحب گرمی شدت کی ہے اور آپ بارش کی بات کرتے ہو، میں کہتا ہوں مسلمانوں میں اپنے باپ کی بات یا اپنی بات آپ کو منوانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں۔ شاعر کہتا ہے جو لوگ عقیدہ، جو لوگ عقیدہ سے آقا کے جشن منایا کرتے ہیں۔ دیکھو بھائی میں کہوں گا نہیں کہ سبحان اللہ کہتے ہیں، میں سبحان اللہ کہنے کے لیے نہیں کہوں گا، کیونکہ جو بندہ مومن ایک بار سبحان اللہ کہے گا اس کے نام سے جنت میں درخت لگا دیا جائے گا۔ تو بتاؤ مسلمانوں مجھے کہنے کی ضرورت ہے کیا؟ میں نہیں کہوں گا کہ آپ سبحان اللہ کہو گے، وہ تو آپ کی مرضی۔ شاید کیا کہتا ہے میں خود بولوا لوں گا، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ۔ جو عقیدہ سے آقا کے جشن منایا کرتے ہیں۔ احمد نگر میں پہلی بار آیا ہوں اور شاید یہ آواز اگر ان کے کانوں تک پہنچے گی تو انشاءاللہ وہ ضرور آئیں گے۔
یہ میں امید کرتا ہوں کیونکہ یہ کسی دنیا دار کی محفل نہیں ہے بلکہ احمد مختار کی محفل ہے، اس میں ہر دیوانے کو آنا چاہیے، اور یہ بابرکت محفل ہمارے بخشش کا ذریعہ ہے، بخشش کا ذریعہ ہے مسلمانوں۔ یہاں سے تو قسمت بنتی بھی ہے اور بگڑتی بھی ہے، یہاں آنے والا جب آتا ہے تو بخشش کا تمغہ لے کر کے جاتا ہے، کہو سبحان اللہ۔ جو محفل میں رحمت میں نہایا کرتے ہیں، رہتے جب تک محفل میں رحمت میں نہایا کرتے ہیں۔ اور میرے خالق و مالک کا فضل بڑا ٹوٹا میرے بھائیوں، میرا پروردگار عالم جس طرح بچے پر مہربان ہے اس طرح بوڑھے پر بھی مہربان ہے، جس طرح جوان پر بھی مہربان ہے اسی طرح عورتوں پر بھی مہربان ہے، بچیوں پر بھی مہربان ہے، کیونکہ وہ میرا خالق و مالک رزق جب دیتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ یہ بندی ہے کہ بندہ ہے، کتنا کھاتا ہے کتنا نہیں کھاتا ہے، سب کو یکساں دیتا ہے، کہو سبحان اللہ۔ سب کو دیتا ہے، مگر ہمارا یہ عالم ہے، ہمارا کردار اور کریکٹر یہ ہے، اسی خالق و مالک کا کھاتے مگر دنیا والوں کا گاتے ہیں۔ اگر کوئی دنیا دار شاعر نے غلط نہیں کہا ہے، ان کے آنگن میں امریکہ شجر لگتا ہے، ان کے آنگن میں امریکہ شجر لگتا ہے، ان کے آنگن میں امریکہ شجر لگتا ہے، ان کا ہر عیب زمانے کو ہنر لگتا ہے۔ جن کی ہاں دولتوں کا انبار ہے نا، وہ بڑے سے بڑے گناہ کر بیٹھے تو لوگ جا کے کہتے صاحب آپ نے بڑا غلط کام کر دیا، جبکہ غلط ہے، غلط ہے وہ، لیکن غلط کو غلط بولنے کی ہمت و جسارت نہیں ہے، یہ سب سے بڑی مومن کی کمزوری ہے۔ اگر مسلمان ہو، ایمان کی دولت ہے آپ کے اندر، تو یہ پاور رکھنا پڑے گا کہ غلط ہے تو اس کو غلط بولو، اور اگر کوئی حقانیت کے ساتھ بولتا ہے تو اس کا سپورٹ کرو، ورنہ تمہیں سلیل و رسوا کر دیا جائے گا، اور وہ دن دور نہیں ہے، ذلت و رسوائی کا بوجھ ہمارے حالات کے گردن پہ رکھا، گولیوں کا نشانہ بنا دیا جائے گا، وہ دن دور نہیں ہے۔ اس لیے اگر ایمان کی دولت ہے تو حقانیت کا ساتھ دو، حق بولو اور حق کا ساتھ، ورنہ وہ دن دور نہیں۔ آج ہمارے یہاں بیٹے یا بیٹی کی شادی ہوتی ہے، ناجائز و حرام کام کرنے کے لیے وہ شیطان جس نے خدا سے وعدہ کیا تھا تیرے مخلص بندوں کو بہکاؤں گا، جو تیرے نام کو اپنی زبان پر صرف کرتے رہتے ان کو بہکاؤں گا، جو تیرے نبی کے امتی ہوں گے ان کو بہکاؤں گا۔ ایک وہ نبی جو دنیا میں روئے ہمارے لیے اور قبر کی اندھیری کوٹھری میں آئے ہمارے لیے، لیکن ہمارا یہ عالم ہے کاش ہمارا بھی ایمان اور عقیدہ مجدد مہد مادیہ اعلیٰ حضرت سرکار جیسا ہوتا کہ یا رسول اللہ ہمارے ہاتھ تمہارے لیے، ہمارے ہاتھ تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے۔
مگر ہمارا یہ عالم ہے ہم اس کے برعکس ہیں. وہ بھی ایک ایمان والے تھے, وہ بھی ایک شہدائی تھے, نبی کے سچے پکے عاشق تھے, مگر قربان جاؤ مسلمانوں, اعلیٰ حضرت نے ایک ذریعہ بنا دیا ہمارے لیے, ایک طریقہ بتا دیا, مگر ہم اس پر عمل پیرا نہیں ہو رہے ہیں. جس چیز کی نشاندہی کر دی گئی یہ چیز ہمارے لیے حرام ہے, مگر ہمارا یہ وطیرہ ہو گیا ہے, ہم اسی کو جان بوجھ کر کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. اور پکڑ کس کی ہوتی ہے؟ غلطی آپ کرتے ہو, سوال مجھ سے ہوتا ہے. غلطی آپ کرتے ہو, پکڑے ہم جاتے ہیں, علماء پکڑے جاتے ہیں. مولانا اہل سنت والجماعت کے لوگ تھے اور ایسا غلط کام کیا, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ پتہ چلا وہاں پڑھانے والا مولوی اور عالم ہے, اس کی پکڑ ہونی چاہیے. وہ بیچارہ تو چاروں طرف کے دباؤ سے, اللہ اکبر, وہ لوگ بدنصیب ہیں, وہ لوگ بدنصیب ہیں جو اپنے اماموں کی قدر منزلت نہیں کر پاتے ہیں. اللہ اکبر, کاش اگر قدر کرتے تو اس کے بدلے میں اللہ وحدہ لا شریک انہیں جنت نصیب فرماتا, انہیں جنت نصیب فرمائے گا. لیکن پہلے قدر کرنا سیکھیں. ہم آپ کو یہ باتیں صرف نصیحت کے لیے کہہ رہے ہیں, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کے اندر یہ عیب ہے. اللہ معاف فرمائے. درود پاک پڑھنا, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعدن الجود والکرم والہ وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا, مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ, ان لوگوں کی مثال ہے جو اپنے مال راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں. مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ, یہ ان لوگوں کی مثال ہے جو اپنے مال راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں. ہم نے حدیث شریف پڑھا ہے, النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نکاح میری سنت ہے, نکاح میری سنت ہے. فمن رغب عن سنتی فلیس منی, تو جو میری سنت سے اعراض کرے وہ ہم میں سے نہیں, وہ ہم میں سے آئی نہیں ہے. کچھ لوگ ہیں نوجوان ہو جاتے, بالغ ہو جاتے ہیں, مگر ماں باپ نے جب کہا بیٹا شادی کر لو, کہتا نہیں کرتا, مجھے نہیں کرنا, تو روح گردانی کرنا یہ بھی ایک جرم ہو گیا. سمجھ لو اس زمرے سے تم باہر ہو گئے جو مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا. میرے آقا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا, لیس منا, وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو پھر پوری زندگی کوشش کرتے رہو, نہیں ہو سکتا. زمین ٹلت زمہ ٹلت مگر مہری نبی ٹلت, سورج کا یہ سورج ادھر سے ادھر ہو جائے مگر فرمان مصطفیٰ نہیں بدل سکتا ہے. یہ اٹل فیصلہ ہے. اگر میرے نبی نے کہہ دیا جنتی, اگر میرے نبی نے کہہ دیا جنتی تو وہ جنتی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ دسو جن کو ضرورت کا مزدانی رہا, وہ دسو جن کو ضرورت کا مزدانی رہا, اس مبارک جماعت پلا کو سلام, پلا کو سلام. اللہ کبیرہ. اے مسلمانوں, یہ ذات مصطفیٰ ہے, یہ ذات مصطفیٰ ہے. اگر میرے نبی کا اشارہ ہو گیا تو سمجھ لو کام بن گیا. اگر میرے نبی نے جنتی کہہ دیا تو جنتی ہونا ہے. اگر میرے نبی نے جہنمی کہہ دیا تو جہنمی ہونا ہے. یہ اٹل فیصلہ ہے. جو خدا کی رضا چاہتے ہیں دوانا, خدا کی رضا چاہتے ہیں دوانا, خدا چاہتا ہے رضا, خدا چاہتا ہے رضائے محبت. میرے بھائیو, اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ, یہ ان لوگوں کی مثال ہے جو اپنے مال راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں. اب خرچ کرنے والے کئی طریقے کے ہوتے ہیں. آپ ایک کسان آدمی جب غلہ جا کر کے کھیت میں ڈالتا ہے ایک دانہ, کتنا, ایک دانہ. اب ایک دانہ ڈالا تو اس میں 60 بالیاں نکلتی. کتنی؟ 60 بالی.
اور ایک والی نے 7 آنے اور 7 والی نے دیکھو بھائی جب سب میں بول رہا ہوں تھوڑا غور سے سن لو میرے بھائی تھوڑا غور سے سن لیجیے زیادہ لمبا نہیں بولوں گا آپ جب کہہ دو گے حضرت بند تو میں بند جب 5 منٹ میں اس کا قائل نہیں زیادہ دیر نہیں بولتا لیکن جتنا دیر بولوں صاحب خانہ اور جتنے لوگ بیٹھے ہیں سننے تو میں سمجھ لوں گا کہ میں نے جو محنت کیا اللہ تبارک و تعالی وہ ہمیں عطا کر دیا درود پاک پڑھ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرام علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو ایک دانہ زمین میں بویا تو اس سے 7 والیاں نکلی ایک والی میں 100 دانا اب آپ اندازہ لگا 7 والیوں میں کتنے دانے ہوں گے 7 تو زیادہ ہوا کہ نہیں گویا تھا ایک دانا لیکن اس کا کئی گنا اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا. اسی طرح جب بندہ کوئی نیکی کرتا ہے تو اللہ کوئی خرچ کرتا رہے خدا میں تو اس کا کئی گنا اللہ رب العزت اسے عطا فرماتا ہے. اور اسی طرح اس سے بھی اعلیٰ معیار کا جب کوئی بندہ پیدل حج کے لیے جاتا ہے روایتوں میں آتا ہے کہ 7 کروڑ سے زیادہ نیکی اللہ وحدہ لا شریک ہر قدم پر اس کو عطا فرماتا ہے. کتنا 7 کروڑ نیکیوں 7 کروڑ نیکیاں ایک قدم پر اللہ وحدہ لا شریک اس پیدل چلنے والے حاجی کو عطا فرماتا ہے. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہو جیسے مواقع ہے ویسے نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آپ اندازہ لگا مسلمانوں اگر کسی کے ساتھ بھلائی کر دو گے کسی کو آپ کھانا کھلا دو گے کسی کے ساتھ بھلائی کر دو گے کسی کو دے دو گے جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ پروردگار کا اعلان ہے مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ یہ ان لوگوں کا مثال ہے جو اپنے مال کو راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں. حضرت نبی بن سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے غور سے سنیے گا حضرت نبی بن سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھائی تیار ہے کرنے کے لیے دوست تیار ہے کرنے کے لیے ایک قافلے کے شکل میں لوگ تیار ہیں ساز و سامان کی تیاریاں چل رہی ہے ضروریات کے سامان خریدے جا رہے ہیں کوفہ کے بازاروں میں. حضرت نبی بن سلمان کہتے ہیں کہ میں بھی ضرورت کا سامان خریدنے کے لیے کوفہ کے بازار میں پہنچا. میری نگاہ اس جگہ پر پہنچی جہاں ایک گدھا مرا ہوا تھا ایک گدھا مرا پڑا تھا اور ایک خاتون بوسیدہ کپڑا پہنے ہوئے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے اسی کا مرے ہوئے گدھے کے پاس بیٹھی ہوئی ہے تھیلے سے چاقو نکالتی ہے مرے ہوئے گدھے کے جسم سے بڑھیا گوشت کاٹ کر کے نکالتی ہے اور اسے اپنے تھیلے میں ڈالتے ہوئے چلی جاتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت نبی بن سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا جو بڑا غور و فکر کیا سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں آخر یہ کون عورت ہے جو اس مرے ہوئے جانور کا گوشت کاٹ کر اپنے تھیلے میں رکھ رہی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آپ اندازہ لگا مسلمانوں وہ خاتون گوشت کا ٹکڑا کاٹتی ہے اور کاٹ کر کے اپنے تھیلے میں رکھتے ہوئے چلی جاتی ہے. جب تھیلا گوشت سے پر ہو جاتا ہے تو وہاں سے لے کر کے نکل پڑتی ہے. حضرت نبی بن سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خاتون کا پیچھا کرتے ہیں. اللہ اکبر پیچھا کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں. اس خاتون کو پتہ نہیں ہے کہ میرا کوئی تعاقب کر رہا ہے میرا کوئی پیچھا کر رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت نبی بن سلمان سوچ رہے ہیں میں اس کا تحقیقات کرنا چاہتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ خاتون یہ گوشت بھون کر کے مسلمانوں کو کھلا دے کمزوروں کا تباہ کو کھلا دے. اللہ اکبر کبیرہ. مسلمانوں وہ خاتون گوشت لے کر کے آگے بڑھتی رہی. حضرت نبی بن سلمان اس کا پیچھا کرتے رہے. آخرکار وہ اپنے منزل مقصود پر پہنچ جاتی ہے. وہ منزل مقصود پر پہنچ جاتی ہے. دروازے پر دستک دیتی ہے. اندر سے آواز آتی ہے کون ہے. اللہ اکبر کبیرہ. وہ خاتون عرض کرتی ہے میں وہی بے بس لاچار مجبور عورت ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. دروازہ کھل جاتا ہے. وہ خاتون اندر داخل ہو جاتی ہے. جیسے ہی اندر داخل ہوئی دروازہ بند کر دیا جاتا ہے. حضرت نبی بن سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب پہنچتے ہیں. قریب پہنچنے کے بعد دروازے کے سوراخ سے دیکھتے ہیں کہ اس گھر کے اندر کوئی بھی ساز و سامان موجود نہیں ہے. کھانے کی اشیاء موجود نہیں ہے. صرف وہی 4 بچیاں اور ایک عورت. اللہ اکبر کبیرہ. اور آگ کے انگارے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ 4 بچیاں اکٹھا بیٹھی ہوئی تھی. جب
جب دیکھا کہ ماں تھیلا لے کر کے آ گئی ہے تو چاروں بچیاں اکٹھا ہو جاتی ہے، تھیلے کو کھولتی ہے، ماں کیا لائی ہو کھانے کے لیے، ماں کیا لائی ہو کھانے کے لیے؟ اللہ اکبر کبیرہ، کیوں نہ ہو جس بیٹی کو بڑے ناز و نعمت کے ساتھ پرورش کیا تھا، جن بچیوں کو بڑے ناز و نعمت کے ساتھ پرورش کیا تھا، کیا کوئی ماں اپنے بچوں کو بھوکا تڑپتے ہوئے دیکھ سکتا ہے؟ کیا اپنے بچیوں کو زندہ مرتے ہوئے دیکھ سکتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، یہی حال ہوا اس خاتون کے ساتھ، وہ وہی مردار کا گوشت لا کر بچیوں کے حوالے کرتی ہے، وہ بچہ گوشت کو نکالتی ہے اور چھوٹا چھوٹا ٹکڑا کرتی ہے، چھوٹا چھوٹا ٹکڑا کرنے کے بعد آگ کو روشن کیا اور اس کو بھوننے کے لیے رکھ دیا، گوشت بھونا جا رہا ہے۔ حضرت ربیع بن سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں، آنکھیں اشکبار ہو رہی، آنکھیں اشکبار ہو گئی، رو رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ سے برداشت نہ ہو سکا، جب حد سے تجاوز ہو گیا کہ اب تو یہ اس مردار کا گوشت کھا لیں گے، پکار اٹھے اللہ اکبر کبیرہ، کیونکہ ان کا ایمان زندہ تھا، پکار اٹھے، اے بندے خدا والحضر قضا کی، اس مردار کا گوشت نہ تم کھانا نہ بچیوں کو کھلانا، نہ خود کھانا نہ بچیوں کو کھلانا۔ وہ خاتون پکار اٹھتی ہے، اے بندے خدا تم کون ہو اور یہاں کیوں کر آئے ہو، یہاں کیوں آئے ہو؟ اللہ اکبر۔ حضرت ربیع بن سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے بندے خدا میں ایک پردیشی ہوں اور تیرے حالات سے میں واقف ہوں، جو میں دیکھ رہا ہوں میں تو کچھ اور سوچ رہا تھا، مگر یہاں آنے کے بعد راز کھل گئے، میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ خدا کے لیے اس مردار کا گوشت مت کھانا،